ایک صحابی فرماتے ہیں غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک دعوت میں حضور علیہ السلام کے ساتھ میں شریک ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے دعوت میں شرکت کی۔ جب ہم دعوت میں پہنچے تو وہاں پہ گوشت اور کدو، جس کو ہم لوکی کہتے ہیں، اور بھی کیا کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں مالیگاؤں میں اس کو لوکی کے علاوہ دودیا بھی کہتے ہیں اس کو، دودیا، لوکی، کدو، یہ تینوں ایک ہی نام ہے، یعنی کہ تین نام ہے ایک ہی سبزی کے۔ یہ کدو شریف اور جس کو لوکی اور ہم دودیا بھی کہتے ہیں، تو پکانے والے نے حضور علیہ السلام کو دعوت کی اور گوشت اور لوکی شریف پکائی۔ جب کھانا سامنے آیا کٹورے میں رکھ کر حضور نے کھانا نکالا تو حضور علیہ السلام پھر اس کے اندر جو ہے وہ لوکی ٹٹولنے لگے اور ڈھونڈ کر نکال کر حضور اس کو نوش فرمانے لگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس دن کے بعد سے تمام کھانوں میں سب سے زیادہ اگر مجھے محبت پیدا ہوگی تو پھر کدو شریف سے پیدا ہوگی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دسترخوان پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے کہا کہ مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے، حالانکہ لوکی کھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقعہ ہے، تاکیدی سنت بھی نہیں ہے، لیکن بس محبوب نے پسند کر لیا۔ محبوب جس چیز کو پسند کر لے پھر اس کو غلام پسند نہ کرے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کو جن کو پتا تھا کہ محبوب کو یہ سبزی بہت پسند تھی وہ بھی اس کو پسند کرتے تھے۔ اور ایک دن دسترخوان پہ کسی نے کہا معاذ اللہ کہ مجھے تو لوکی پسند نہیں ہے، فاروق اعظم نے تلوار نکالی اور فرمایا بدبخت میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا اس چیز کا تو نے انکار کیا جو چیز میرے محبوب کو پسند ہے۔ بتاؤ اگر کوئی سبزی ایک آقا نے پسند کر لی اس کو کوئی ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے تو فاروق اعظم تلوار نکالتے ہیں اس کے لیے۔ حضور علیہ السلام نے تو داڑھی کو لازم قرار دیا ہے، لوگ داڑیاں گٹروں میں منڈا کر کے پھینک رہے ہیں۔ بتاؤ وہ حضور کے محبوب اور مقبول امتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ آقا فرماتے فلیسا منی، وہ میری سوسائٹی کا ممبر ہی نہیں ہے، وہ میرا محبوب امتی نہیں ہے جس نے میری سنت سے انحراف کیا۔ صحابہ کرام کو سنتوں سے کتنی محبت تھی، اور صحابہ تو صحابہ، ہمارے اکابرین نے سنتوں سے کتنی محبت کی۔ ایک مرتبہ حضور حافظ ملت شاہ عبدالعزیز اشرفی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر میں، سیدھے پیر میں زخم ہو گیا، زخم ہوا تو اس زخم پر مرہم یا کوئی پٹی لگانے کے لیے کوئی حکیم یا طبیب آیا اور آپ نے دونوں پیروں میں موزہ پہن رکھا تھا۔ حضور حافظ ملت رحمت اللہ تعالی علیہ سے اس نے کہا کہ حضرت موزہ نکالیں تاکہ میں آپ کے زخم پہ پٹی باندھ دوں۔ آپ نے الٹے پیر کا موزہ نکالا تو اس نے کہا حضرت زخم تو آپ کے سیدھے پیر میں ہے اور آپ الٹے پیر کا موزہ نکالیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے کہ میرے سیدھے پیر میں جو ہے وہ زخم ہے، لیکن الٹے پیر کا موزہ اس لیے نکال رہا ہوں کہ جب بھی موزہ نکالنا چاہیے سنت یہ ہے کہ پہلے الٹے پیر کا نکالنا چاہیے اس کے بعد سیدھے پیر کا نکالنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت پر عمل کیا، اور حضور حافظ ملت کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ اخیر عمر تک بغیر چشمے کے کتابیں پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے؟ حضور حافظ ملت فرماتے حضور کی سنت پر عمل کی برکت ہے کہ آقا کریم کی سنت ہے حضور سونے سے پہلے وضو کرتے تھے اور آنکھوں کے اندر سرما ڈال کر کے سوتے تھے۔